السلام کی صحابیہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بازار کے اندر عریا ہو جاتی ہے، بے پردہ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں پر لیٹی ہوئی ہے۔ عرض کرتی آقا انی اسرع، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں نے کوئی دوائی نہیں لی، میں آپ کے پاس آئی ہوں، آ کر کے میں نے کہا آپ سے دعا کرواتی ہوں، اللہ مجھے شفا دے گا، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میں ان شئت دعوت اللہ ان یعافیہ کی، میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اگر تو چاہتی ہے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تجھے شفا عطا فرما دے گا، لیکن اگر ان صبرتی ولکل الجنہ، اگر تو اپنی اس بیماری پر صبر کر لے میں تیرے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں، صبر کر لے تو جنت کا تیرے ساتھ وعدہ ہے۔ زندگی گزارنے کی تربیت میرے آقا نے فرمائی ہے، یہاں امتحان ہے، یہاں صبر کے ساتھ یہاں گزارا کر کے زندگی گزارنی ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، عرض کرتی آقا میں تو جنت کی متلاشی ہوں، مجھے تو دنیا نہیں چاہیے، مجھے تو صحت نہیں چاہیے، مجھے تو یہاں کا آرام نہیں چاہیے، مجھے تو یہاں کا سکون نہیں چاہیے، آپ مجھ سے جنت کا وعدہ کرتے ہیں، مجھے تو جنت ہی چاہیے۔ پھر صحابہ بیان کرتے ہیں بوڑھی ہو گئی ہے لیکن اسی بیماری میں زندگی گزاری ہے، اسی بیماری میں رہی ہے، اسی بیماری میں میرے پاک پیغمبر من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے. خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی سیاہ نہیں چھوڑا. خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عصیاں نہیں چھوڑا. بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے. کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے. کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے. بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے. اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خدا بندہ. اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خدا بندہ. ہو جاؤں گا
رسوا الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے، خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں، خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں، تو رحمت کا بہا دریا الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے اور حاجت روا بھی ہے، ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، داتا بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، دستگیر بھی ہے، لجپال بھی ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر جمعۃ المبارک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، بنانے والا خود اعلان کر کے فرما رہا ہے کہ یہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت جنت ہے یا جہنم ہے، دنیا صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ یہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ عمل کی جگہ ہے، یہ تیاری کی جگہ ہے، یہ دار الاسباب ہے، یہاں پر نیکیاں تیار کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، جنت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دنیا کو اپنا مقصود نہ بنائیے گا، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کا مال و متاع، اسے اپنا مت سمجھیے گا۔ قرآن میں اللہ خود اعلان کر کے فرما رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ جب بھی کوئی کسی چیز کو بناتا ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی اس چیز کو نہیں جاننے والا ہوتا، کیونکہ وہ بنانے والا ہے، وہ کاریگر ہے، اسے معلوم ہے اس کے اندر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین خود اعلان کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، اس کی کوئی حیثیت کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی
کوئی قیمت نہیں ہے۔ آئیے توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزر رہے ہیں، راستے میں ایک بکری کا بچہ نظر آیا، مرا ہوا بکری کا بچہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، آپ علیہ السلام ٹھہر گئے، آپ نے اپنے یاروں کو بھی روک لیا ہے۔ کائنات کے جہانوں کا سردار، نبیوں کا امام، مسئلہ سمجھانے کے لیے وضحا والے مکھڑے والا، جس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، وہ ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس کھڑا ہوا ہے، دین سمجھانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے، اپنے یاروں کے دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یارو یہ جو بکری کا بچہ ہے میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، صرف 1 درہم کے بدلہ میں اس بکری کے بچے کو مجھ سے کون خریدے گا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، آقا یہ تو چھوٹے کانوں والی بکری کا بچہ ہے، اگر یہ زندہ ہو تو بھی 1 درہم اس کی کوئی قیمت نہ لگائے، یہ تو اب مر گیا ہے، یہ تو مردہ ہو چکا ہے، یہ تو بسیدہ ہو چکا ہے، اب تو اس سے بدبو آ رہی ہے، بھلا اس کو 1 درہم کے عوض کون خریدے گا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، اس کو مجھ سے فری کون خریدے گا؟ بغیر قیمت کے مجھ سے کون لے گا؟ عرض کرتے آقا کوئی نہیں لے گا، بغیر قیمت کے بھی کوئی نہیں لے گا، کیونکہ اس کی حیثیت کوئی نہیں، اس کی ویلیو کوئی نہیں، اس کی وقت کوئی نہیں ہے۔ پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مسئلہ سمجھایا، میرے نبی صرف امام اعظم نہیں ہیں بلکہ میرے نبی خطیب اعظم بھی ہے، میرے نبی مسئلہ سمجھایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یاروں پھر اس بات کو سمجھ لیجئے، فواللہ الدنیا اہون علی اللہ۔ حضور علیہ السلام نے قسم اٹھائی، آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے، اگر میرا نبی قسم نہ بھی اٹھائے تو وہ ما ینطق عن الہوی، وہ تو وحی کی بغیر بولتے نہیں، وہ تو رب کی مرضی کے بغیر بولتے نہیں ہے، ان کے لبوں پر اللہ نے پہرا لگا دیا ہے، جب تک آسمانوں سے وحی نہیں آتی میرے نبی پہ لبوں پر جنبش نہیں آتی ہے۔ لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بات کو سمجھانے کے لیے، بات میں اور وزن پیدا کرنے کے لیے میرے نبی قسم اٹھا کر کے فرما رہے ہیں، اور میرے یارو اگر تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ اس بکری کے بچے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو پھر بات کو سمجھ لیجئے، اللہ کے ہاں اس دنیا کی رنگینیاں، اس دنیا کا مال و متاع اللہ کے ہاں اس بکری کے بچے سے بھی کم قیمت اس دنیا کی ہے، جس دنیا کو ہم نے اپنی کل کائنات سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سنیے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی قیمت، اس دنیا کی ویلیو، اس دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، پورے مچھر کے برابر نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو جو اللہ کے دشمن ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے، جو غیروں کی عبادت کرنے والے، جن کا تعلق اللہ سے کوئی نہیں، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، جو اللہ کو اپنا ایک الہ نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک گھونٹ پانی
پانی بھی نہ پلاتا۔ معنی یہ ہے اس دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں کوئی نہیں، اس دنیا کی وقت اللہ کے ہاں کوئی نہیں، اس دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر دیکھیے آخر کیوں قیمت نہیں ہے، آخر کیوں حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ جو دنیا ہے یہ ایک مچھر کا پر ہے، یہ مکری کا جالا ہے، یہ جو دنیا ہے یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، یہ فریب ہی فریب ہے۔ دیکھیے تو صحیح نا، ایک انسان جوان ہوتا ہے، اب وہ پیسہ کمانا شروع کر دیتا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال لگائے، 20 سال لگائے، 30 سال لگائے ہیں، لگا کر کے اس نے ایک عالی شان محل بنایا ہے، ایک بہت بڑی کوٹھی بنائی ہے، اور وہ کہتا ہے مولانا میری یہ ساری زندگی کی پونجی ہے، یہ میری ساری زندگی کی کمائی میں نے لگا دی ہے، یہ دیکھیے میں نے ٹائل کیسی لگائی ہے، یہ دیکھیے میرا اے سی کیسا ٹھنڈک والا ہے، یہ دیکھیے میرا بیڈ روم کیسا خوبصورت ہے، یہ دیکھیے میرا واش روم کیسا ہے۔ لوگوں نے کئی لاکھ روپے اپنے واش روم نے لگا دیے ہیں اور لوگوں کو جا کر کے دکھلاتے ہیں، دیکھیے میں نے واش روم نے یہ کیسی باہر سے منگوا کر کے ٹائل لگائی ہے۔ حضرات گرامی قدر 30 سال لگا کر کے اپنا پسینہ بہا کر کے دھوکہ اور فریب کر کے جھوٹ بول کر کے چیزیں بیچ کر کے ہاں غیروں کا حق کھا کر کے اس نے اپنا مال جمع کیا اور ایک عالی شان گھر بنایا، ایک کوٹھی بنائی ہے، لیکن اسے معلوم کوئی نہیں کہ میری زندگی کتنی ہے، اسے معلوم کوئی نہیں کہ میں نے اس گھر میں رہنا بھی ہے کہ رہنا نہیں ہے۔ ہاں یہ گھر بن گیا، لیکن آ گیا وقت، آ گیا موت کا وقت، آ گیا کل نفس ذائقۃ الموت، وہ وقت آ گیا جو وقت آنے سے پہلے کبھی بتایا نہیں کرتا، وہ موت کا فرشتہ آ گیا جو کبھی نہیں بتایا کرتا کہ تمہارے پاس اتنی مہلت رہ گئی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کتنی کثیر تعداد میں آپ جمعے کے لیے تشریف لائے ہیں، معلوم کوئی نہیں ہے، آئندہ جمعہ ہمارے درمیان کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا معلوم کوئی نہیں ہے۔ اس مائک سے جو پہلا اعلان ہوا ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، محترم جناب فلاں صاحب وفات پا چکے ہیں، اگلا نام تبدیل ہو کر کے آپ کا اور میرا بھی ہو سکتا ہے، معلوم کوئی نہیں ہے، آپ کے اور میرے کفن کا لباس بازار کی کسی دکان پر آ چکا ہو۔ حضرات گرامی قدر اپنے ذہن سے یہ فطور نکالیے، ہم اپنے ذہن سے یہ سوچ نکالے کہ ہم نے کئی سال جینا ہے، ہم نے کئی 100 سال یہاں پر رہنا ہے، بڑے بڑے آئے اور چل دیے ہیں، جائیے جا کر کے قبرستان کا جائزہ لیجئے، وہ لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم سے بڑا امیر کوئی نہیں، ہم نے تو مرنا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے نا، اس نے ساری عمر کی کمائی لگا کر کے اب اس کا گھر بن گیا ہے، لیکن موت کا فرشتہ آ گیا، اب اس کو یہاں پر رہنا نصیب نہ ہوا، اس کو یہاں پر ٹھکانہ نصیب نہ ہوا، موت آ گئی ہے، اب یہ پڑا ہوا مردہ حالت کے اندر پڑا ہوا ہے، اب اس کو کوئی اپنے گھر کے اندر نہیں رکھتا ہے۔ ہاں چاہیے تو یہی تھا نا، لوگ کہتے اس نے بڑی محنت کی ہے، اس کو اس کے بیڈ روم کے اندر لے کر کے جاؤ، اس نے بڑی محنت کی ہے، اس کو اپنے گھر کے اندر ہی رکھو۔ اپنے گھر والے کہتے نہیں، اب ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، بتلاؤ وقت کون سا ہے کہ اس کو کس وقت دفنایا جائے۔ میں تو کہا کرتا ہوں جن گھر والوں کے لیے اس نے 30-40 سال محنت کر کے کمائی کی ہے، وہ تو اس کو اپنے گھر کی چارپائی بھی نہیں دیتے ہیں، کہتے جاؤ مسجد سے چارپائی لے کر کے آؤ، ہم اپنی چارپائی دیں گے تو ہمیں اس چارپائی سے بھی ڈر لگے گا، ہم اس کو اپنے گھر نہیں رکھتے۔ وہ لوگ ایک رات بھی اس چودھری کو اپنے گھر کے اندر نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اب تو نام بھی تبدیل ہو گئے، اب کوئی نہیں کہتا چودھری صاحب لیٹے ہیں، اب کوئی نہیں کہتا جج صاحب لیٹے ہیں، اب کوئی نہیں کہتا
اب تو نام تبدیل ہو گئے، اب کہتے ہیں میت کو دیر ہو رہی ہے۔ کوئی رانا صاحب جٹ صاحب کہہ کر کے نہیں پکارتا ہے، بلکہ کہتے ہیں میت کو دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو جلدی کرو، ان کو جا کر کے قبرستان میں دفناؤ۔ حضرات گرامی کے در بستر لگایا جاتا ہے، چار پائی پر ان کو لٹایا جاتا ہے، جنازہ پڑھایا جاتا ہے، قبرستان کے اندر دفنایا جاتا ہے۔ اب یہ قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، اب یہ قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، جب یہ قبر میں لیٹ جاتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اپنے عزیز، اپنے اقربا، اپنے رشتہ داروں کے جانے کی پاؤں کی آہٹ اس مردے کو سنائی دیتی ہے۔ اب یہ اکیلا وہاں پر پڑا ہوتا ہے، جس نے ساری زندگی لگا دی دنیا کے پیچھے، دنیا کمال کمانے کے لیے، وہ سیٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہتا تھا میں ابھی سیٹ ہوں گا، ابھی میں سیٹ ہوں گا۔ اب جب وہ قبر کے اندر پڑ جاتا ہے، جب منو مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے، پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے اور پھر اسے سمجھ آتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ہائے ہائے میں نے اس دنیا کی مال کے لیے اپنی ساری زندگی کھپا دی، مجھے تو آج پتا چلا یہ تو سارا کا سارا دھوکہ تھا۔ یہ دھوکہ ہے، اس سے بڑا بھی کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی دھوکہ ہے؟ حضرات گرامی کے در نہیں آئیے، آپ توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیے، قرآن دیکھیے نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدًا، جب ان کے پاس مال آ جاتا ہے نا تو پھر یہ سمجھتے ہیں اب ہم نے مرنا کوئی نہیں، اب ہمیں موت کوئی نہیں آنی ہے، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، مجھے موت کوئی نہیں آنی ہے۔ اب یہ امیر زیادہ ہو گیا، آج اس کا بیلنس بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، اب یہ کہنے لگا نہیں نہیں مجھے تو موت کوئی نہیں آنی۔ اس نے سمجھ لیا اچھا اگر میں بیمار ہوں گا تو ڈاکٹر تو میرے گھر کے اندر آ جائے گا نا، اگر میں بیمار ہوں گا بڑے بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ کے ساتھ میرا رابطہ اور تعلق ہے، بڑا بڑا میرا یارانہ ہے، بڑی بڑی میری بیٹھک اٹھک ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میرا بیٹھنا ہے، مجھے موت کو مرنا ہی بھول گیا ہے۔ اس کی آواز میں، اس کے لفظوں میں، اس کے چال چلن میں غرور تکبر نظر آتا ہے، کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن بابا اسے کوئی جا کر کے سمجھائے نا کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر گولیاں اثر نہیں کرتی ہیں، جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر انجیکشن اثر نہیں کرتے ہیں، جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں جاؤ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی دم اور درود فائدہ نہیں دیتا، کوئی گولی فائدہ نہیں دیتی ہے۔ آؤ دیکھو نا، میں تو مثال دوں گا اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کی، میرے آقا کے آخری لمحات ہے، میرے آقا کی طبیعت بڑی ناساد ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو 2 آدمیوں جتنا بخار ہے، میرے آقا کی طبیعت اتنی ناساد ہے، میرے آقا کے سر مبارک پر آپ نے سرخ رنگ کی پٹی باندھی ہوئی، میرے نبی کا سر مبارک بڑا دکھ رہا ہے اور آپ کے جسم میں اتنی شدت ہے، اتنا گرم ہو چکا ہے میرے نبی کا جسم اطہر و انور۔ آپ اپنا ہاتھ مبارک پانی کے پیالے میں رکھتے ہیں، جب وہ گیلا ہوتا ہے تو اپنے چہرے پر ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت صدیقہ ایک کائنات، عتیقہ ایک کائنات، عفیفہ ایک کائنات، عالمہ ایک کائنات آپ کی اور میری اماں جان پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ میرے نبی نے اپنی زوجہ عائشہ صدیقہ کے گود میں سر مبارک کو رکھا ہوا ہے۔ میری اماں جان نے جو آپ کی طبیعت کو اس انداز سے دیکھا ہے، میری اماں جان نے ہاتھ اٹھائے دم کے لیے، میری اماں جان نے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے لیے، میرے آقا نے ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے آقا فرماتے ہو میری عائش اب دم کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب دعاؤں کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ میرے آقا کی زندگی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، جب موت آ جاتی ہے وہ نہیں، فرشتہ نہیں دیکھتا، ابھی تو اس کی ضرورت ہے، نہیں دیکھا جاتا۔ یہ بوڑھے ماں باپ کا اکیلا سہارا ہے، وہ موت کا فرشتہ نہیں دیکھتا ہے۔ یہ نوجوان ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بچے یتیم ہو جائیں گے، ان بچوں کو اپنے والدین کی ضرورت ہے، وہ موت کا فرشتہ نہیں دیکھتا۔ حکم ہوتا ہے، حکم اس کا اٹل ہے، جب جس وقت موت لکھی گئی ہے اسی وقت موت
موت کا فرشتہ آ کر کے روح کو قبض کر کے لے کر کے چلا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس موت سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ زندگی جو ہے دھوکہ ہے، یہ زندگی مکڑی کا جال ہے۔ اس زندگی، اس دنیا کے پیچھے ہم نے اپنی ساری زندگی کو نہیں کھپانا، بلکہ ہمارا مقصود، ہماری منزل ہونی چاہیے تو وہ جنت ہونی چاہیے۔ ہم نے صرف یہی سمجھ لیا دوڑ لگی ہوئی ہے، پیسے کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک کما لو، ایک ہو گیا تو دوسرا، ایک گاڑی ہے تو دوسری، ایک گھر ہے تو دوسرا، ایک دکان ہے تو دوسری، ایک احاطہ مل گیا تو دوسرا، ایک پہلی ہے تو دوسری لگاؤ، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ بابا جی نے دوڑ لگائی ہوئی ہے، پتہ نہیں ہے اس کی دوڑ قبرستان کی طرف ہے، اس کے قدم بڑھ رہے ہیں تو قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، میرے نبی نے دنیا کو ٹھوکر ماری، دنیا کے مال و متاع کو ٹھوکر ماری، میرے نبی نے کبھی بھی اس مال و متاع کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ حضرت صدیقہ کائنات حضرت ہمہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کبھی کبھی 3 دن گزر جاتے، 4 دن گزر جاتے، میرے نبی کے کسی گھر کے اندر چولہا نہیں بلا کرتا تھا، میرے نبی کے کسی گھر کے اندر کھانا نہیں بنا کرتا تھا۔ یہ دو جہانوں کے سردار کا گھر ہے، یہ نبیوں کے امام کا گھر ہے، یہ ان کا گھر ہے جن کو اللہ سیر کے لیے بلائے تو 7 آسمان پار بلائے، یہ ان کا گھر ہے جن کے لیے اللہ نے کہا میرا سوہنا نبی آپ اشارہ کیجئے، آپ کے لیے احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جاتا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ میرے نبی نے پسند نہیں فرمایا۔ امتی کا گھر دیکھیے، نبی کا گھر دیکھیے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ ہاں 3 دن گزر گئے، کھانا گھر کے اندر موجود نہیں ہے، ایسی تربیت بھی تو کیجئے نا اپنی بیٹیوں کی۔ 3 دن گزر گئے، صبر کی حالت کے اندر، جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی صبر میں، روتے کی حالت کے اندر۔ 3 دن کے بعد حضرت مولا علی کچھ جو لے کر کے آئے ہیں، آٹا لے کر کے آئے ہیں، آپ نے آٹا گوندا، ہاں آپ نے روٹی بنائی ہے، دسترخوان بچھایا گیا، کھانے لگے۔ سیدہ نے ایک لقمہ توڑا، ابا جی کی یاد آ گئی ہے، کہا دیکھو تو صحیح نا میرے ابا جی نے بھی کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ روٹی کو اپنے دوپٹے میں لپیٹا اور سیدھا اپنے ابا جی کے دروازے پر پہنچی ہے، دروازہ بجایا، من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ کہا آپ کی لاڈلی آئی ہے، آپ اپنے باپا سے ملاقات کے لیے آئی ہے، آج بن بتائے آئی ہے۔ حضرت سیدہ اپنے بابا کی جان کے پاس بیٹھی اور جا کر کے عرض کرتی ابا جی آج 3 دن کے بعد روٹی ملی ہے تو میں روٹی اٹھا کے آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ میں نے کہا ابا جی سے بھی تو پوچھو نا آپ نے بھی کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟ حضور فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ تجھے 3 دن ہو گئے ہیں، تیرے ابا محمد کو آج 5 دن ہو گئے ہیں، کچھ نہیں کھایا ہے، آنا بچھا، آدھی روٹی کھاتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، میرے نبی نے اس زندگی کو پسند فرمایا ہے، میرے نبی نے اس زندگی کو پسند فرمایا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں، میرے نبی کے جانثار ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار، ایک دن دل کے اندر خیال آیا ہے آج جاؤں نا میں جا کر کے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کا بیڈ روم دیکھتا ہوں، اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر کے کمرہ دیکھتا ہوں کہ میرے نبی کے کمرے میں کتنی الماریاں ہیں، میرے نبی کے کمرہ اطہر میں کتنا خزانہ پڑا ہوا ہے، دیکھو تو صحیح نا میرے نبی کا کمرہ کیسا ہے۔ آپ کمرے میں داخل ہوئے ہیں، آپ حجرہ مبارک میں داخل ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا کیا ہے، ایک کونے میں تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں اور ایک پانی کا مشکیزہ پڑا ہوا ہے۔ اور جب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا، میرے آقا آرام فرما رہے ہیں اور آرام کرنے کے لیے میرے آقا کے پاس بستر بھی موجود نہیں ہے، ایک چٹائی
چٹائی ہے جس چٹائی پر دو جہانوں کا سردار لیٹا ہوا ہے، اور آپ کے نرم و ملائم جسم اطہر پر اس چٹائی کے نشان پڑ چکے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے جب یہ انداز دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے، عرض کرتے آقا بتلائیں تو صحیح نا، انت حبیب اللہ، کیا آپ اللہ کے محبوب نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے پیارے نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر نہیں ہیں؟ جی جی بالکل عمر، اللہ کا محبوب ہوں، حبیب اللہ ہوں۔ پھر یہ کیا انداز ہے؟ وہ کیسر و کسرا ان کے بڑے بڑے محلات، وہ کیسر و کسرا ان کے بڑے بڑے باغات، باغات میں بہتی ہوئی نہریں، پھل اور باغات، کتنا کچھ ان کے پاس ہے، اور آپ کے پاس بستر بھی موجود نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر یار تو اس بات پر راضی نہیں ہے، لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں جنت تیار کر رکھی ہے۔ ہم تو جنت کے راہی ہیں، ہمارا یہاں ٹھکانہ نہیں ہے، ہم نے اتنا سستا سودا نہیں کیا ہوا۔ ادھر توجہ میری طرف رکھیں ابھی بچوں، توجہ میری طرف رکھیں، نگاہیں میری طرف، اتنا سستا سودا نہیں ہے۔ حضرات گرامی کے در دیکھیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خندق صحابہ کھود رہے ہیں، لیکن ایک پتھر ہے، ایک پتھر کی چٹان ہے جو کھل نہیں رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یارو ذرا یہ مجھے آلہ مجھے دیجئے نا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خندق کو کھودنے لگے ہیں تو صحابہ نے کیا دیکھا؟ آپ کے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹا، آپ نے اپنے جسم اطہر پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کے پریشان ہو گئے اور عرض کرتے آقا یہ کیا ہماری حالت ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے درمیان صحابہ، مجاہد صحابہ لڑنے کے لیے جو گئے ہوئے ہیں، چوری کھانے والے نہیں ہیں۔ 3 دن گزر گئے، صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے کھانا چکھ کر کے نہیں دیکھا۔ جہاد کے میدان کے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں او صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یہ ہماری عیش ہوگی تو آخرت میں ہوگی، ہمارے مزے ہوں گے تو انشاءاللہ آخرت میں ہوں گے۔ ہم تو اپنی عیش اپنے مزے تلاش کر رہے ہیں تو اس دنیا کے اندر ہی تلاش کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا قانون سمجھایا، زندگی کا اصول سمجھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے اور میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ کے اور میرے لیے نمونہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایک صحابیہ بیمار ہے۔ آج تو ہم بیماری کے حالت میں ہو، میں نے بڑے بڑے اہل حدیثوں کو بڑے بڑے پیروں اور بابوں کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے، لو جی یہ دم کرتا ہے تو شفا مل جائے، یہ تویز دیتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے۔ اس بابے کی پھونک کے اندر بڑی شفا ہے۔ ہم نے اپنا عقیدہ چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کی صحابیہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بازار کے اندر عریاں ہو جاتی ہے، بے پردہ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں پر لیٹی ہوئی ہے۔ عرض کرتی آقا انی اسرع، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں نے کوئی دوائی نہیں لی، میں آپ کے پاس آئی ہوں، آ کر کے میں نے کہا آپ سے دعا کرواتی ہوں، اللہ مجھے شفا دے گا، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میں ان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اگر تو چاہتی ہے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تجھے شفا عطا فرما دے گا، لیکن اگر ان صبرتی ولکل جنہ، اگر تو اپنی اس بیماری پر صبر کر لے میں تیرے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ صبر کر لے تو جنت کا تیرے ساتھ وعدہ ہے۔ زندگی گزارنے کی تربیت میرے آقا نے فرمائی ہے، یہاں امتحان ہے، یہاں صبر کے ساتھ یہاں گزارا کر کے زندگی گزارنی
رہی ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، عرض کرتی آقا میں تو جنت کی متلاشی ہوں، مجھے تو دنیا نہیں چاہیے، مجھے تو صحت نہیں چاہیے، مجھے تو یہاں کا آرام نہیں چاہیے، مجھے تو یہاں کا سکون نہیں چاہیے۔ آپ مجھ سے جنت کا وعدہ کرتے ہیں، مجھے تو جنت ہی چاہیے۔ پھر صحابہ بیان کرتے ہیں بوڑھی ہو گئی ہے لیکن اسی بیماری میں زندگی گزاری ہے، اسی بیماری میں رہی ہے، اسی بیماری میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد حضرت نافع چل رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نافع یہ جو بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی جا رہی ہے، اگر تو نے دنیا کے اندر جنتی عورت دیکھنی ہے تو اس عورت کو دیکھ لے، اس نے اپنے نبی کی بات پر یقین اور اعتماد کر کے اپنی ساری زندگی بیماری میں صبر میں گزار دی۔ یہ میرے نبی کے یار، یہ میرے نبی کے صحابہ، یہ ان کی تربیت تھی۔ آؤ دیکھیے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کیا جنت کے متلاشی، جنت منزل ہے، دنیا منزل کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا رات کی تاریکی کے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا دروازہ کھولا، آپ کی دہلیز پر میرے نبی کا ایک یار بیٹھا ہوا، حضرت ربیحہ بیٹھے ہوئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ربیحہ رات کا اتنا وقت گزر چکا ہے، رات کی تاریکی چھا چکی ہے، سب آرام کر رہے اپنے اپنے بستروں پر، آپ یہاں پر میرے دروازے پر میرے دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرض کرتے آقا میں اپنے بستر پر موجود تھا، میرے ذہن میں خیال آیا صبح سویرا ہوتا ہے، میرے نبی کے تمام غلام میرے نبی کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، میرے آقا کو جب بھی حاجت ہوتی ہے تمام غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا رات کی تاریکی ہے، کہیں میرے نبی کو کوئی حاجت ہو، کوئی بات ہو، کوئی پیغام ہو تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ میں اس لیے اٹھ کر کے آپ کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ گیا ہوں۔ میرے آقا بڑے راضی ہوئے، میرے آقا فرماتے ربیحہ تیرے پاس وضو کا پانی موجود ہے؟ جی جی آقا وضو کا پانی موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے مجھے وضو کروائیے، آپ کو وضو کروایا گیا۔ جب آپ وضو مکمل کر چکے ہیں میرے آقا اتنے راضی ہوئے، میرے آقا فرماتے سل یا ربیحہ، ربیحہ مانگنا کیا مانگتا ہے، میں رب سے تجھے لے کر کے دیتا ہوں، بتا تیری خواہش کیا ہے، بتا تیری تمنا کیا ہے، بتا تیری آرزو کیا ہے، چاہتا کیا ہے۔ عرض کرتے آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک دن سوچنے کے لیے نہ لے لوں، اتنی بڑی جو آفر آپ نے کر دی ہے، تھوڑی مہلت مل جائے تو میں سوچ لوں کہ میں مانگوں تو کیا مانگوں۔ ایک دن مہلت لے لی ہے، سارے دن سوچتے رہے ہیں، سوچتے رہے ہیں۔ یارو آؤ نظر توجہ تو کرو، صحابہ کرام کی یہ شان ہے۔ آج ہم ایسے ہی صحابہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام کی زندگی دنیا کے لیے نہیں تھی، آخرت کے لیے تھی۔ ایک دن گزر گیا، اگلا دن آیا، میرے آقا پوچھتے ہیں ربیحہ کیا پھر سوچا ہے، کیا رب سے مانگنا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا آپ میرے لیے اللہ سے جنت مانگ دے، یہ تو دنیا ہے، یہ تو گزر ہی جانی ہے، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی تو کوئی وقت نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ نے میرے لیے مانگنا ہے اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی کل قیامت والے دن اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت بھی عطا فرما دے، اور میرا دل یہ چاہتا ہے میں جنت میں اکیلا نہ جاؤں، میں جنت میں جاؤں تو آپ کے ساتھ ساتھ مل کر کے جاؤں۔ میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے۔ معزز سامعین مجھے پیارے بھائی رانا صاحب فرما رہے تھے کہ اصلاحی گفتگو آپ نے فرمانی ہے۔ حضرات گرامی قدر ہماری تمنائیں یہ نہیں ہیں، ہماری چاہت بھی دنیا کے لیے، ہماری خواہش بھی دنیا کے لیے، ہماری تمنا بھی دنیا کے لیے، ہم دعا بھی کرتے ہیں تو مانگتے دنیا ہی ہیں، آخرت ہماری منزل ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے نا بڑے بڑے تاجر لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے تسی سودے کر دیو اور بڑے بڑے تسی دکاندار لوگ ہو۔ نبی علیہ السلام کا ایک یار ہے، اس نے قیمت لگائی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ مجلس میں تشریف فرما، میرے آقا فرماتے مجھے فلاں درخت مجھے چاہیے، اگر کوئی اس درخت کو خرید کر کے دے گا
اس کے لیے جنت میں ایک درخت کی بشارت ہے، اس کو جنت میں ایک درخت لے کر کے دوں گا، بشارت ہے۔ حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزنس مین، بہت بڑے کاروباری، آپ فوری کھڑے ہوئے بھاگتے ہوئے گئے، جا کر کے اس مالک سے ملے، کہنے لگے یہ درخت میرے نبی کو چاہیے، اس درخت دی لوڑ پہ گئی ہے میرے نبی نو، 10 کی مانگنے مول 10 کی چاہیے، کتنا سونا کتنا چاندی چاہیے، بتا قیمت کیا ہے اس کی؟ کہنے لگا نہیں میں نہیں بیچتا، میں اسے بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں اچھا ایسا کر، تجھے پتا ہے میرا باغ، تو جانتا ہے میرے باغ کو؟ کہنے لگے جی اس باغ میں، جس باغ کے اندر 600 کھجوروں کا درخت ہے، وہ باغ میں جانتا ہوں، کون نہیں جانتا آپ کے باغ کو؟ کہنے لگے اچھا ایسا کرو، سودا کرتے ہیں، 10 کھجوریں لے لو، 1 کھجور دے دو۔ کہنے لگا نہیں ایسا کرو، 100 کھجوریں لے لو، 1 کھجور دے دو۔ کہنے لگا نہیں، کہا ایسا کر، 300 کھجوریں تیری ہوئی، آدھا باغ تیرا ہوا، یہ 1 درخت مجھے دے دے۔ اس درخت کی ضرورت میرے نبی کو پڑ گئی ہے، اسے معلوم تھا یہ جو آدھا باغ دینے کے لیے تیار ہے یہ پورا ہی دے گا۔ کہنے لگا نہیں میں نہیں بیچتا اتنی قیمت میں۔ کہنے لگا چلو یہ جو میرا 600 کھجوروں والا درخت باغ ہے، اس باغ کو لے لو، یہ 1 درخت مجھے دے دو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس دوڑے آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا آپ کے یار نے درخت خرید لیا ہے، وہ درخت آپ کا ہوا، وہ درخت آپ کا ہوا۔ میرے آقا پوچھتے ہیں ابو دحداء قیمت کیا لگائی ہے؟ کہا آقا جو کچھ تھا سارا ہی میں نے اسے دے دیا ہے، اور وہ 1 درخت لے کر کے آ گیا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو دحداء کم من عشق معلق لابی دحداء، ابو دحداء اللہ نے 7 پردے ہٹا کر کے مجھے دکھایا ہے، جنت کے باغ کے اندر ہر درخت ہر گوشے پر اللہ نے تیرا نام لکھ دیا ہے۔ سودا تو ہوا نا۔ پھر ذہن میں آیا وہ جو باغ میں نے بنایا، اس باغ کے اندر تو میں نے اپنا گھر بھی بنایا ہے۔ جا کر کے باغ کے اندر نہیں گئے، باغ کے دروازے پر جا کر کے آواز لگائی ہے یا ام دحداء، یا ام دحداء اخرجی، یا ام دحداء باہر آ جاؤ، بچوں کو لو اور کوئی سامان نہیں اٹھانا، یہ میں نے بیچ دیا ہے، یہ باغ میں نے سارے کا سارا بیچ دیا ہے۔ ام دحداء کہتی ہے ابو دحداء بتلائیے تو صحیح نا، اتنا بڑا تاجر کون آ گیا جس نے 600 کھجوروں والا باغ خرید لیا ہے؟ کہا یہ باغ میں نے اپنے نبی کو بیچ دیا ہے، اس باغ کے بدلہ میں نے جنت کی 1 درخت خرید لیا ہے، یہ باغ میں نے بیچ دیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی صحابیہ، وہ بھی تو پھر میرے نبی کی صحابیہ ہیں، بچوں کو انگلی سے لگایا ہے اور چل پڑی ہے باہر کی طرف۔ ایک بچے نے اپنے منہ کے اندر کھجور ڈالی ہوئی ہے، حدیث میں نے پڑھا ہے اس ماں نے اپنی انگلی ڈال کر کے بچے کے منہ سے کھجور نکال کر کے باہر پھینکی اور کہا بیٹا آپ کے بابا نے اس باغ کا سودا کر لیا ہے، آپ کے بابا نے آپ کے لیے جنت کو خرید لیا ہے، کہیں جنت میں جانے میں دیری نہ ہو جائے، آئیے جلدی چلتے ہیں۔ اور باہر آ رہی ہیں، اور باہر آتے ہوئے آواز لگا رہی ہے واہ ابا دحداء، واہ ابا دحداء، کیا خوبصورت سودا کیا ہے آپ نے، تو کمال کر دیا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل بنایا ہے۔ اپنے بچوں، آج ہم بھی اپنا مستقبل بناتے ہیں نا، میرے بچہ پڑھ جائے گا مستقبل بن جائے گا، فلاں ڈگری لے لے گا مستقبل بن جائے گا، اتنی قیمت میں فلاں ڈاکٹر کی انجینئر کی ڈگری ملے گی تو میرا بچہ مستقبل سنور جائے گا۔ یہاں بھی مستقبل بن رہے ہیں۔ کہنے لگی آپ نے تو اپنے بچوں کا مستقبل سنوار دیا ہے، آپ نے بڑا ہی قیمتی اور بڑا ہی خوبصورت سودا طے کیا ہے۔ جنت کے خریدار آپ اور میں جنت کے خریدار بن جائیں تو پھر بات مکمل ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اور میں اپنائیں، آپ اور میں نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
حب الدنیا رأسۃ کل خطیہ. آپ فرماتے ہیں یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، یہ ہر گناہ کی جڑ ہے. جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے، چاہت آ جاتی ہے، پھر انسان نماز کیوں چھوڑتا ہے؟ دکان پہ بیٹھا ہوا اس کے دل میں مال کی طمع ہے، مال کا لالچ ہے. وہ کہتا ہے مولوی صاحب اگر میں چلا جاؤں گا تو پیچھے گاہک واپس توڑ جائیں گے. یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ دین سے دوری پیدا کرتی ہے. صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے ذریعہ سے یہی تربیت فرمائی ہے کہ آپ کے دل سے دنیا کی طمع نکال دی ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہے. آخری واقعہ سنیے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہے، لیکن صحابہ کرام آپس میں مسجد نبوی میں میٹنگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، کہنے لگے سب کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، امیر المؤمنین کی تنخواہ اتنی ہی ہے، ہمیں تو معلوم ہے اتنی تنخواہ میں گزر بسر نہیں ہوتا ہے، آؤ نا امیر المؤمنین کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے. آپس میں مشورہ طے پا گیا، مشورہ طے کر لیا ہے. اب سوچ رہے ہیں بات کرے تو کون کرے، شیر کے سامنے جائے تو کون جائے. حضرت فاروق اعظم جلالی طبیعت کے میرے نبی کے یار صحابی ہے. پھر فیصلہ ہوا آپ کی لخت جگر آپ کی بیٹی حضرت سیدہ حفصہ کو بھیجا جائے. حضرت سیدہ حفصہ پہنچی ہیں. ابا جی دیکھیے تو صحیح نا، تمام لوگوں کو اپنے اپنے قریبی عزیزوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اب گزر بسر اتنے قیمت میں نہیں ہوتا، اتنی تنخواہ میں گزر بسر نہیں ہوتا. آپ کے لباس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے کھانا موجود کوئی نہیں ہے. آپ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. تو میں آپ کے لیے صحابہ کرام نے میٹنگ کی ہے، مشورہ کیا ہے، آپ کی تنخواہ بڑھا دی جائے. آج کے تو حکمران ایک سفر کے اندر کئی پروٹوکول آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، تنخواہ صرف بڑھانے کی بات آئی ہے. حضرت سیدہ حفصہ نے جب یہ بات کہی ہے، آپ جلال میں آگے فرمانے لگے مجھے ان کا نام بتلاؤ، میں ان کو ایسے کوڑے لگاؤں گا ان کے جسم پر نشان پڑ جائیں گے. انہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے میرے لیے میٹنگ کی بات کی ہے تو میری دنیا کے لیے بات کی ہے، میری آخرت کے لیے نہیں کی ہے، میری تنخواہ بڑھانے کے لیے بات کی ہے. کہا حفصہ اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا میں اس کو بھی کوڑے لگاتا. حفصہ بتا نا جب میرے آقا موجود تھے، تو میرے نبی کی زوجہ ہے، بتا نا میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری ہے، میرے نبی نے زندگی کس انداز میں گزاری ہے. آج ان کے جانے کے بعد ان کا غلام عیش و آرام نے زندگی گزارے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آئیے حضرات گرامی قدر، آپ کا اور میرا انداز بھی یہی ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں ہے کہ آپ رزق نہ کمائے، آپ دنیا نہ کمائے، دنیا کو مقصود نہیں بنانا، آپ تو دینار نہیں بننا ہے. آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے جو ہیں ان کے چہرے روشن ہوں گے. عرض کیا گیا سبھی اللہ کے بندے ہیں، کوئی اور کسی کا بھی بندہ؟ کہا کچھ لوگ عبد الدینار بھی ہیں، عبد الدرہم بھی ہیں، جو پیسے کے بندے ہیں، پیسے پر بک جانے والے، پیسے کے لیے اپنا مال قربان کرنے والے، پیسے کے لیے نماز چھوڑنے والے، پیسے کے لیے جھوٹ بولنے والے، پیسے کے لیے رشتہ داری توڑنے والے، پیسے کے لیے قطع تعلقی کرنے والے، پیسوں کے لیے کسی یتیم پر ظلم کرنے والے. آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن ان کے چہروں پر لعنتیں برس رہی ہوں گی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.